بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال تعالى: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کا قرآن کریم میں مقصد بیان فرمایا ہے. اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری کی زندگی، یہ انسانوں کی زندگی کا مقصد ہے. اور دنیا کے دن رات اور مہینوں کو بھی اس طرح ترتیب دیا ہے کہ کوئی نہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی رہتی ہے. رمضان کی عظیم عبادت روزہ اور رمضان کی دیگر عبادتوں سے ہم فارغ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حج کا موسم قریب کر دیا ہے اور حج کی عبادتوں کے دن قریب سے قریب آ رہے ہیں. جس طرح روزہ، نماز، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اسی طرح حج بھی ایک عظیم عبادت بھی ہے، ایک عظیم رکن بھی ہے. حج کی عبادت ایک عاشقانہ عبادت بھی ہے. اس عبادت میں مشقت بھی ہے، محنت بھی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کے گھر کی عظمت، محبت ہو، اس کے لیے ایک عاشقانہ عبادت بھی ہے، محبت بھری عبادت. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کا کئی جگہوں پر تذکرہ فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ، جو اللہ کا گھر ہے، اس طرف متوجہ فرمایا ہے. ایمان والا، اس کے دل میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کے گھر کے جانے کا ایک شوق ہوتا ہے، ایک چاہت ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے. اس چاہت اور اس طلب کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمرہ اور حج مقرر فرمایا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرما رہے ہیں: تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کرتے رہا کرو، پے در پہ، یعنی بار بار حج اور عمرے کرتے رہو. آپ فضیلت، آپ امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ کے گھر سے اپنے رابطے کو جوڑے رکھو. ایمان والا جب بیت اللہ شریف حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی جب زیارت ہوتی ہے، تو جو لوگ جاتے ہیں اور جو ان کو کیفیت محسوس ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ کیفیت بیان سے باہر ہے. جس تیزی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت سے، جس تیزی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے. آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں، زبان سے اللہ سے آہ و نیاز، آہ و زاری، مختلف قسم کے الفاظ دل کے
عجیب خیالات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کے گھر کی ایک خاص برکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کا۔ آپ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اے اللہ میں نے آپ کا گھر بنا دیا ہے، یہاں پہ اب لوگ کیسے آئیں گے؟ آپ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا، پہاڑوں کے بیچ میں، ویرانے میں، جنگل میں نے آپ کے گھر کی تعمیر کر دی ہے، یہاں پہ لوگ کیسے آئیں گے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ آباد کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کریں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے میرا اعلان، میری آواز تو قرب و جوار تک پہنچ جائے گی، دور دور تک میری آواز تو نہیں پہنچے گی، تو دور کے مسلمان کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کا کام ہے اعلان کرنا اور ہمارا کام ہے آپ کی آواز کا پہنچانا۔ چنانچہ احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو چکی ہے، اب اس گھر کو عبادت سے آباد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کو رہتی دنیا تک جتنے ایمان والے پیدا ہوں گے، جتنی انسانیت دنیا میں آئے گی، سب تک اس آواز کو پہنچایا۔ جو موجود تھے انسانی شکلوں میں ان تک بھی پہنچی، اور جو موجود نہیں تھے انسانی شکل میں لیکن عالم ارواح میں ساری روحیں جمع تھیں، ان تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا، اور جن خوش نصیبوں کے نصیب میں بیت اللہ شریف کی حاضری کسی بھی طرح تھی عمرے اور حج کی صورت میں، انہوں نے لبیک بھی کہا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس آواز کے سننے کے بعد بعض لوگوں نے بیت اللہ شریف کی چاہت میں 2 دفعہ لبیک کہا، 3 دفعہ لبیک کہا، 4 دفعہ لبیک کہا۔ جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ تعالیٰ زندگی میں اتنے ہی اس کو حاضری کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان تھا، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں تک وہ اعلان پہنچا دیا، اور ہم بیت اللہ شریف کا منظر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا گھر آباد ہے۔ عاشقان، اللہ کے گھر کی محبت کے عاشق، اللہ سے محبت کرنے والے، ان کے لیے نہ مال رکاوٹ بنتا ہے، نہ مصروفیت رکاوٹ بنتی ہے، نہ دیگر دنیاوی مشاغل رکاوٹ بنتے ہیں۔ وہ سارے حالات سے ایک طرف ہو کر وہ اللہ کے گھر کو سفر کر جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو حج کی ترغیب دی جائے تو بہت ساری رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، ابھی میری دینی زندگی درست نہیں ہے، پہلے میں اور عبادتوں کا معمول بنا لوں، نماز روزہ کا پابند ہو جاؤں، پھر حج کر لوں گا۔ ابھی میرا مکان تعمیر نہیں ہے، ابھی میرا کام کاروبار صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری رکاوٹیں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حج فرض ہو جائے تو جلدی کرو، اس میں تاخیر مت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے بیماری رکاوٹ بن جائے، دنیاوی مصروفیات اور مشاغل رکاوٹ بن جائے، اس رکاوٹ کے بننے سے پہلے حج کر جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور خطبے میں حج کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ یہ لوگوں، اگر تم لوگوں پر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، وعید بھی بیان فرمائی کہ جس پر حج فرض ہو، استطاعت بھی ہو، مال بھی ہو، اور پھر وہ حج نہیں کرتا، تو آپ فرما رہے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی عیسائی ہو کر مرے، کیونکہ یہود و نصارہ میں حج کی عبادت نہیں ہے، یہ عبادت تو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، وہ حج نہیں کرتے۔ ایک مسلمان جب اس پر حج فرض ہو گیا ہے، وہ حج نہیں کر رہا، تو وہ بھی ان جیسا عمل کر رہا ہے۔
اگر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں تو مال تو اتنا ہم پر بہت پہلے سے ہمارے پاس ہے جس کی وجہ سے حج فرض ہو چکا تھا. حج اگر مہنگا ہے وہ تو آج ہے، اس سے پہلے کے سالوں میں حج سستا تھا، اس لحاظ سے تو ہم پر پہلے کا حج فرض ہوا ہے. اب اس تاخیر کی وجہ سے برابر کے گنہگار ہو رہے ہیں، اور خطرہ ہے کہ اگر اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے تو کس حالت میں پہنچیں گے. آپ فرما رہے ہیں یہود اور نصرانی ہو کر مرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے، فرمایا جب یہ مرتا ہے اور یہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر. اور فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یہ آیت سے استدلال کیا کہ حج ایک عظیم عبادت تھی، اس پر فرض تھا، استطاعت بھی تھی، اس نے اس عبادت کو ادا نہیں کیا، یہ مرا، اب یہ جب قبر سے اٹھے گا تو کافر ہو کر اٹھے گا. کتنی سخت وعید ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، بے شمار احادیث میں فضائل بیان فرما رہے ہیں، اپنی امت کو اس فریضے کی طرف راغب کر رہے ہیں. عموماً لوگ آسان کام تو کر جاتے ہیں، دن رات میں نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا آسان لگتا ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان لگتا ہے، لیکن حج کی عظیم عبادت کو ادا کرنا بظاہر مشکل دکھتا ہے کہ کیسے کروں گا. تو اس فریضے سے ہم رکے ہوئے ہیں، بہت سخت وعیدیں ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ حج فرض ہو چکا ہے تو ادائیگی میں تاخیر نہ کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں مسجد خیف میں تشریف فرما تھے. دو نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حج کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہے سوالات؟ کہا ہمارے کچھ سوالات ہیں حج کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ وہ سوالات تم خود بیان کرو گے، میں تمہارے سوالات خود بیان کر دوں. بہت خوش ہوئے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سوالات بھی آپ ہی بتائیں، ہمارا تو یقین اور بڑھ جائے گا. آپ نے فرمایا کہ تمہارے ذہن میں ایک سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے ارادے سے تو اس کو کیا ملتا ہے. پھر وہ بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد طواف کرتا ہے، اس طواف پر کیا ملتا ہے. پھر طواف کے بعد 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کرتا ہے، اس پر کیا ثواب ہے. پھر سعی کرتا ہے صفا مروہ کے درمیان، اس پر کیا اجر ثواب ہے. پھر سعی کرنے کے بعد عرفہ ہے، وقوف عرفہ، میدان عرفہ میں قیام ہے، اس پر کیا اجر و ثواب ہے. پھر میدان عرفہ کے بعد شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس پر کیا اجر و ثواب ہے. شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حاجی قربانی کرتے ہیں، اس پر کیا اجر و ثواب ہے. قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈاتے ہیں، کٹواتے ہیں، اس پر کیا اجر و ثواب ہے. اور پھر آخر میں طواف زیارت ہوتا ہے، اس پر کیا اجر و ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے سوالات گنوائے، وہ حیران ہو گئے. آپ نے فرمایا یہی سوال ہیں تمہارے ذہنوں میں؟ کہا یہی سوال ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جواب ارشاد فرمانے لگے. کہا کہ جب کوئی حاجی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے سفر شروع کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. گھر سے نکل گیا، سفر حج شروع ہو گیا ہے، اب جو قدم اس کے اٹھیں گے، جہاں اٹھیں گے، سفر ہے، بے شمار جگہوں پر جانا آنا ہوگا، تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک نیکی لکھی جا رہی ہے. پھر جب یہ طواف کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ طواف میں بھی ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، اور ایک درجہ اللہ کے دربار میں بلند ہو رہا ہے. پھر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. 2 رکعت نفل پڑھنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب. پھر آپ نے فرمایا کہ جب صحیح کی جاتی ہے تو 7 چکر ہیں، 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے پر 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر فرمایا کہ جب وقوف عرفہ ہوتا ہے اور میدان عرفہ میں سارے حجاج جمع ہوتے ہیں، حج کا اہم فریضہ ہے میدان عرفات میں جمع ہونا، اور جمع ہو کر سب کے سب اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 2 موقعوں سے زیادہ شیطان کو ذلیل اور رسوا اور پچھتاتا ہوا نہیں دیکھا.
ایک بدر کے میدان میں جب بڑے بڑے سردار کافروں کے مارے گئے تھے، شیطان رسوا گھوم رہا تھا، پریشان گھوم رہا تھا، اور میدان عرفہ میں جب مسلمان اس عظیم فریضے کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف فرما رہے ہوتے ہیں، تو شیطان افسوس کرتا ہے کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی، اس نے بہت سارے گناہ کیے، میدان عرفہ میں آ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، سب معاف ہو گئے۔ تو فرمایا کہ میدان عرفہ میں جب حاجی پیش حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ گواہ رہو کہ اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہوں اور زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے میدان عرفہ میں۔ پھر جب یہ رمی کرتا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، تو ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو، وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جائیں، وہ گناہ جن کی وجہ سے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کنکری کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں، شیطان کو کنکری مارنے سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ میں اس کو اپنی شان کے مطابق جب تم میرے پاس آؤ گے تو دوں گا۔ پھر قربانی کرنے کے بعد سر منڈاتا ہے تو سر پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور پھر جب طواف زیارت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہے، پیچھے سے کمر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو ایک طریقے سے تھپکی اور شاباشی دے رہا ہوتا ہے کہ تم نے ایک بہت بڑا فریضہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیے، اب تم واپس جاؤ اور ایک نئی زندگی گزارو، بخشائے جاؤ اور نئی زندگی گزارو۔ احادیث میں بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور اور حج مقبول اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب کوئی حج مبرور اور حج مقبول کر آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہوتا ہے جیسے بچہ، معصوم بچہ، پیدا ہونے والا بچہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حج کی عظیم عبادت ادا کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا، بیچ میں سے ہاتھ انہوں نے پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عمر کیا ہو رہا ہے، اسلام قبول نہیں کرنا؟ کہا نہیں، اسلام تو قبول کرنا ہے لیکن ایک شرط ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں اسلام قبول کرنے سے پہلے کہ جو میری زندگی اور اس میں جو میں نے کارنامے اسلام کے خلاف لوگوں کو نقصان پہنچایا، اسلام کو نقصان پہنچایا، ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ وہ معاف ہوں گے اسلام قبول کرنے سے تو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو زمانہ جاہلیت اور زمانہ کفر کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص حج کرتا ہے، اس عظیم فریضے کو ادا کرتا ہے، تو حج سے پہلے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی حج ایک ایسا عظیم فریضہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما کر انسان کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں کہ اب نئی زندگی مل گئی ہے، اب اچھی سیدھی صاف زندگی گزارنا، پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف ہو گئے ہیں، اب کوشش کرنا گناہ کم سے کم ہو، اگر ہو جائے تو معاف بھی کر لینا۔ تو یہ موسم رمضان کے بعد حج کا موسم آ رہا ہوتا ہے، اور جن کے نصیب میں، جن کے دلوں میں خواہش اور تمنا ہوتی ہے، وہ اپنی تمناؤں اور اپنی چاہتوں، اپنی دعاؤں میں اللہ کے سامنے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ فریضے کی سعادت ہمیں نصیب فرما۔ اور یہ ایک دفعہ کی سعادت نہیں ہے، یہ تو ایک دفعہ جانے سے پھر یہ چاہت لگ جاتی ہے، پھر انسان چاہتا ہے بس بار بار جاؤں۔ پھر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے گزشتہ زندگی میں اپنا مال ادھر لٹایا، ادھر کا سفر کیا، ادھر گھومنے گیا، کاش کہ میں بیت اللہ کا ہی سفر کرتا سارے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، سعدی خولان ایک تابعین ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور عرض کیا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد اس کو لوگوں نے آگ میں بھی ڈال دیا، پوری رات وہ آگ میں جلتا رہا، صبح ہم نے دیکھا اس کے جسم کو آگ نے نہیں جلایا۔ حضرت سعدی خولان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شہید نے 3 حج کیے ہوں گے، یہ جس کو رات کو شہید کیا اور ساری رات آگ میں ڈال دیا، اس نے 3 حج کیے ہوں گے، جبھی اس کو آگ نے نہیں جلایا اور پوری رات آگ میں جلتا رہا، جسم اس کا بالکل صحیح سالم تھا۔ فرمایا کہ میرے تک ایک روایت پہنچی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجھ تک پہنچا ہے ایک حدیث میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص
پہلا حج کرتا ہے تو وہ فرض ادا کرتا ہے، حج فرض ہو گیا، پہلے حج سے اس کا حج فرض ادا ہو گیا۔ دوسرا حج کرتا ہے تو یہ حج قرض ہوتا ہے، اللہ کو اس نے قرض رکھوا دیا کہ قیامت کے دن ثواب لوں گا آپ سے۔ اور تیسرا جب حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کی آگ اب اس کی کھال کو نہیں جلا سکتی، اب اس آگ اس کی کھال کو نہیں جلا سکتی۔ تیسرے حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہید جو ہے اس نے 3 حج کیے ہوں گے، جب معلوم کیا گیا تو واقعی اس نے 3 حج کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ حج کی برکت سے دنیا کے عذاب، دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی بچاتے ہیں۔ یہ حج کا موسم قریب آ رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، مال بھی دیا ہے، فرصت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو اس فریضے کو ایک دفعہ نہیں بار بار ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ابھی تک فرض ہی ادا نہیں ہوا تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ خطرہ ہے، جو میں نے وعید سنائی ہے اس وعید کو سامنے رکھتے ہوئے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کا فریضہ ادا نہ ہو اور اسی حالت میں موت آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول، حج مبرور کی سعادتیں بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔